حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم اور آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ان کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن ایک بار سفر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بہت سا سامان اپنے اوپر ڈال لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم تو سفینہ سمندری جہاز ہو۔ اس دن سے ان کا نام سفینہ پڑ گیا۔ واقعہ کی شروعات کچھ اس طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسائل کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا روم کے خلاف ایک اسلامی جہاد کے سفر پر نکلے۔ وہ سمندر کے راستے سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ کشتی کے تمام لوگ ادھر ادھر ہو گئے، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کشتی کا ایک تختہ لکڑی کا ٹکڑا مل گیا۔ وہ اس تختے کے سہارے تیرتے ہوئے سمندر کی لہروں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ لہروں نے انہیں ایک نامعلوم جزیرہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ جنگل میں پھنس جانا اور شیر کا مدد کے لیے آنا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے گھنے اور خوفناک جنگل میں ہے جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے جنگل کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک بہت بڑا غسیلا اور خانخوار شیر نکل آیا۔ شیر نے جب انسان کو دیکھا تو وہ زور سے گرجنے لگا اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھنے لگا۔ ان پر حملہ کر کے ان کے چیڑ پھاڑ کرنے لگا۔ عام انسان ہوتا تو وہیں خوف سے مر جاتا یا بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایمان کی طاقت تھی۔ شیر کا مکالمہ اور معاجزہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور انتہائی رعب دار مگر پرسکون آواز میں فرمایا، اے ابو الحارث۔ عرب میں شیر کو عزت سے ابو الحارث سے پکارا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جو ہے وہ شیر کو ابو الحارث سے پکارا جاتا ہے۔ سن، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیر سے کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں۔ شیر سے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں۔ میرا جہاز ٹوٹ گیا ہے اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اب تو بتا میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیر سے کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں اور میرا جہاز جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور میں راستہ بھول گیا ہوں، تو بتا کیا کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر کے کانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے الفاظ پڑے، اس کی حالات یک دم بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی الفاظ شیر کے کانوں میں پڑے تو شیر جو ہے وہ رک گیا۔ اس نے کوئی حملہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ جو شیر ایک سیکنڈ پہلے گھور رہا تھا وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر الفاظ سن کر
اس نے اپنا سر جھکا لیا، غصہ ختم ہو گیا اور وہ پالتو بلی کی طرح اپنی دم ہلانے لگا۔ شیر کا محافظ بننا اور الوداع کہنا۔ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالکل قریب آیا، ان کے جسم کے ساتھ اپنا کندھا رگڑنے لگا جیسے وہ ادب کا اظہار کر رہا ہو۔ پھر شیر نے ایک طرف چلنا شروع کیا اور مڑ کر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، گویا وہ کہہ رہا ہو کہ میرے پیچھے آؤ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آگے آگے وہ چلنے لگا، شیر راستہ دکھانے لگا اور ان کی طرف حضرت رضی اللہ تعالی عنہا سفینہ کی طرف انہوں نے دیکھا کہ تم جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شیر جب محافظ بنا جنگل میں تو شیر آگے آگے چلتا رہا اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ شیر انہیں جنگل کے خطرناک راستوں، درندوں اور دلدلوں سے بچاتا ہوا جنگل کے آخری کناروں تک لے آیا، جہاں سے اسلامی لشکر کا کیمپ صاف نظر آ رہا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شیر جو تھا وہ جنگل سے نکال کر ان کا جو لشکر تھا ان کے پاس لے آیا۔ جنگل کا جو آخری کنارہ تھا وہ شیر جو ہے وہ ان کو وہاں تک لے کر آ گیا اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا شیر کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہے۔ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا محفوظ علاقے میں پہنچ گئے تو شیر رک گیا۔ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل کے آخری کنارے جب ان کا لشکر آ گیا تو شیر وہاں پہ رک گیا۔ اس نے حضرت سفینہ کی طرف دیکھا، ہلکی سی آواز نکالی جیسے وہ الوداع کہہ رہا ہو۔ شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز نکالی، آواز ایسے نکالی کہ جیسے وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو الوداع کہہ رہا ہو اور وہ واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ شیر نے مجھے نہ صرف راستہ دکھایا بلکہ پورے راستے میرا محافظ بن کر رہا۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں۔